ناظرین، انڈیا کے آرمی چیف سعودی عرب اور UAE کے دورے پر 6 دسمبر کو روانہ ہونے والے ہیں۔ یہ دورہ ہنگامی طور پر اس ایرانی دھمکی کے بعد فوری طور پر تشکیل دیا گیا جس میں ایران نے اپنے اوپر حملے کی صورت میں دبئی کو نشانہ بنانے کی دھمکی دبئی کے حکمران ولی عہد محمد بن زید ال نہیان کو براہ راست فون کر کے دی۔ اس دورے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ سعودی عرب اور UAE نے پاکستانی فورسز کو مرحلہ وار اپنے ملکوں سے فیز آؤٹ کرنے کی پالیسی پر عمل شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی افواج اور ان کے ادارے UAE اور سعودی عرب کی رائل فیملی اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے کئی دہائیوں سے اپنی خدمات پیش کر رہی تھی۔ چین نے جس طرح انڈیا کو ایران سے فارغ کر کے $400 ارب کی براہ راست انویسٹمنٹ سی پیک کو فروغ دینے کے لیے کی، یہ بات انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ناظرین، ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو خود بخود ملتی رہیں۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق چین پاکستان کو کافی عرصہ پہلے یہ انفارمیشن مل چکی تھی کہ امریکہ، سعودی عرب، UAE اور انڈیا مل کر کوئی ایڈونچر خطے میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ملک پاکستان، ایران اور ترکی کو گھیرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ چین نے فوری طور پر لداخ میں پیش قدمی کر کے انڈیا کو انگیج کر لیا ہے۔ اگر ایران پر حملے کے وقت انڈیا نے پاکستان اور ایران پر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آئندہ آنے والے 45 دن بہت اہم ہیں۔ ایران، پاکستان اور گلف اسٹیٹ پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ 3 نومبر کو امریکی انتخابات سے لے کر آئندہ برس جنوری 2021 کو نئے صدر کے حلف لینے تک یہ دن بے یقینی کے ہیں۔ امریکی افواج کے سپریم کمانڈر کے طور پر ٹرمپ کے ان آخری دنوں میں کئی خطرات سر اٹھا سکتے ہیں۔ ایران سے ٹرمپ کی عداوت کی وجہ سے کوئی بھی بڑا عالمی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے اس پڑوسی پر ٹرمپ پہلے بھی ایک مرتبہ حملہ ملتوی کر چکے ہیں، لیکن اس کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ انتخابی نتائج کے بارے میں ان کے اندازے کچھ اور ہی تھے۔ ایران میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس سے واضح ہے کہ اسرائیل ٹرمپ کے منصب صدارت پر باقی ماندہ دنوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ دوسری جانب ایران کے ساتھ سرحدی تنازعات اور ایران کی عسکری قوت اور بڑھتی ہوئی جوہری استعداد کو روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات امریکہ کو اکسا رہا ہے۔ ٹرمپ نے پہلے بھی ایران پر حملے کی دھمکی دی تھی، لیکن امریکہ کی عسکری قیادت کے محتاط مزاج عناصر نے ان جارحانہ منصوبوں کو تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا۔ تاہم اسرائیل اگر ایران پر حملہ ور ہوتا ہے تو امریکہ کو لامحالہ اس لڑائی کا حصہ بننا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے کسی بھی جارحیت کی صورت میں ایران بغیر کچھ سوچے سمجھے امریکن اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ ٹرمپ کے داماد کے اسرائیل، سعودی عرب اور UAE سے قریبی تعلقات ہیں اور یہ سبھی اپنی اپنی وجوہات کی بنا پر ایران سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ رواں سال 3 جنوری کو امریکن ڈرون حملے میں بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ بغداد میں عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی سے ملاقات کے لیے راستے میں تھے۔ سلیمانی ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب کی 5 شاخوں میں سے ایک قدس فورس کا کمانڈر ہے اور اسے ایران میں رہبر معظم آیت اللہ علی خامنائی کے بعد سب سے طاقتور شخصیت تصور کیا جاتا ہے۔ امریکن ڈرون حملے میں سلیمانی کے ساتھ 4 ایرانیوں اور 5 عراقیوں کو بھی موت ہوئی۔ ان میں عراق کی معروف پاپولر موبلائزیشن فورسز کا چیئرمین اور ایرانی حمایت یافتہ کتیب حزب اللہ ملیشیا کا کمانڈر ابو مہدی بھی شامل تھا۔ ابو مہدی کو امریکہ اور UAE دونوں نے دہشت گرد قرار دے رکھا تھا۔ گزشتہ جمعے کو ایرانی ایٹمی سائنسدان اور نائب وزیر دفاع ڈاکٹر محسن فخری زادہ کی کار پر حملے میں ہلاکت ہوئی۔ اس حملے میں استعمال ہونے والے آلات اسرائیلی ساختہ تھے۔ اگرچہ اسرائیل نے اس کی باضابطہ ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم 1 دہائی سے اسرائیل ایرانی سائنسدانوں کے قتل میں ملوث رہا ہے۔ اسرائیل ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کبھی تنقید کی زد میں نہیں رہا، بلکہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی
کے ذریعے اس نے ایران کے جوہری عزائم کو قابو میں رکھا ہے۔ فخری زادہ کے قتل کے بعد ایرانی صدر حسن روحانی نے انتہائی سخت انداز میں تنبیہ کی ہے کہ مناسب وقت آنے پر اس کارروائی کا جواب دیا جائے گا۔ ممکن ہے اس کے لیے واشنگٹن سے اسرائیل کے سب سے بڑے دوست رخصتی کا انتظار کیا جائے۔ روحانی نے قابل اعتماد خفیہ اطلاعات کی بنا پر ہی اس قدر سخت بیان دیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ تہران نے یہ اطلاعات بھی افشا کر دی ہیں کہ اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے جاسوسوں نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی دستاویزات سے فخری زادہ کی تفصیلات حاصل کی، جہاں ایران کی وزارت دفاع کے فزکس ریسرچ سینٹر کے سینئر سائنسدان کے طور پر فخری زادہ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ پیر کے روز ایران کی سپہ پاس داران کی ایک اور سینئر کمانڈر مسلم شہدان کو شام عراق سرحد پر ایک نامعلوم طیارے نے نشانہ بنایا ہے۔ ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ یہ حملہ شامی صوبے کے نزدیکی گاؤں میں ہوا ہے، جس میں کمانڈر اور اس کے 3 محافظوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ 20 جنوری 2021 تک کے اس عبوری دورانیے میں اشتعال انگیزی کی مزید کارروائیاں کسی کے بھی حق میں نہیں۔ ایرانی صدر روحانی مسلسل اسرائیل کو اشتعال انگیزی کے لیے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور اس میں بڑی حد تک حقیقت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شدید رد عمل کی دھمکیاں بھی دے چکے ہیں۔ ایران میں موجود سخت گیر عناصر فوری انتقام کے خواہاں ہیں، جبکہ روحانی نے مناسب وقت پر نپے تلے رد عمل کا اشارہ دیا ہے۔ ایرانی قیادت میں شامل دانش مند عناصر جذبہ انتقام کو ضبط کیے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اسرائیل انہیں اس لیے مشتعل کر رہا ہے کہ اگر اشتعال انگیزی جاری رہی تو ایران کب تک صبر کرے گا۔ ادھر بائیڈن اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ایران سے اس جوہری معاہدے پر دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ نے جس سے یک طرفہ دستبرداری اختیار کر لی تھی، اس لیے اسرائیل 20 جنوری سے قبل اشتعال انگیزی کو ہوا دے رہا ہے۔ اس صورتحال کے تناظر میں یہ بات قدرے پر اسرار ہو جاتی ہے کہ چند سیکورٹی وجوہات کو بنیاد بنا کر UAE نے پاکستان سمیت کئی دیگر مسلم ممالک کے ویزوں پر کیوں پابندی عائد کی ہے۔ یہاں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ UAE اور بھارت کے مابین دفاعی تعلقات گہرے ہو چکے ہیں۔ ویزا پابندیوں کے بارے میں خیال کیا گیا تھا کہ شاید کورونا وبا کی وجہ سے یہ اقدام کیا گیا، لیکن بھارت کو ویزا پابندی سے مستثنیٰ رکھنے کے بعد یہ سوچنا حماقت ہے۔ تو پھر کیا سیکورٹی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ موجودہ حالات میں ایک ہی منظرنامہ ذہن میں آتا ہے کہ اسرائیل ایران پر اب تک کا سب سے زوردار حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور ممکن ہے UAE اس کے لیے اپنی فضائی حدود اور ایندھن کی سہولت اسے فراہم کرے۔ UAE کو ایران کے خلاف تشویشناک تحفظات ہیں، اور اسی لیے وہ امریکہ سے ایران پر حملے کے لیے اصرار کرتا رہا ہے۔ تاہم امریکہ کی عسکری قیادت کے دانش مند عناصر سے یہی توقع ہے کہ وہ کوئی جارحانہ قدم نہیں اٹھائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران کی جانب سے کسی اقدام کی صورت میں انہیں بھی میدان میں اترنا پڑے گا۔ تاہم خطے میں امن UAE اور دیگر خلیجی ریاستوں کے حق میں ہے۔ دوسری جانب گزشتہ 20 فروری میں پاکستانی فضائیوں کے ہاتھوں شکست کا جواب دینے کے لیے ممکن ہے مودی بھی اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ کرونا کے باعث پیدا ہونے والے حالات کی وجہ سے مودی حکومت کئی مشکلات کا شکار ہے، اور گزشتہ 2-3 ہفتوں سے بھارت کے کسان بھی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ موجودہ حالات میں مودی اس وقت شدید دباؤ میں ہیں۔ بھارتی ٹی وی اینکروں نے رافیل طیاروں کی خوب چرچا لگائی ہوئی ہے اور انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ یہ کوشش تو ناکام ہو گئی، لیکن سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ لداخ میں چین کے ہاتھوں مودی کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں جنگی جنون کے مارے مودی کے سیاسی ہم نواؤں سے بعید نہیں کہ وہ اپنی بلا ٹالنے کے لیے مودی کو جنگ میں دھکیلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیں۔ ایسا ہوا تو مودی کے لیے اس مشکل میں سے نکلنا محال بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کے دور میں نائب صدر کی حیثیت رکھنے والا ان کا داماد بخوبی جانتا ہے کہ انہی چند دنوں میں سب حساب صاف کرنا ہوگا۔ کوئی ہنگامہ یا انتشار کھڑا کرنا ٹرمپ کے قریب ترین ساتھیوں کے مفاد میں ہوگا۔ 1.5 ماہ کا یہ عرصہ پاکستان اور خطے کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی بری و فضائی افواج کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، لیکن کسی بھی بڑی جنگ کے خطرات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے حالات میں چین لا تعلق نہیں رہے گا۔
اور ایسا صرف پاکستان سے دیرینہ دوستی ہی کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ اسے سی پیک کا تحفظ بھی کرنا ہے جو ہمالیہ کے دونوں سروں پر چینی حکمت عملی کی اہم ترین کڑی ہے۔ ٹرمپ جاتے جاتے بھی اپنے سخت گیر امیج کو برقرار رکھنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔